السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہمارے سبق میں ہم سورۃ نازعات پڑھیں گے۔ ہم یہ جو چھوٹی صورتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جیسے سورۃ حاقہ میں ہم نے اس میں بھی قیامت کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے۔ پھر سورۃ معرج میں بھی ہم نے قیامت کے بارے میں پڑھا۔ سورہ نوح میں ہم نے سورۃ نوح کو چھوڑ کے سورہ نوح اور سورہ جن کو چھوڑ کر پھر آگے سورۃ مزمل میں اس کو بھی، پھر سورہ مدثر میں قیامت کے بارے میں پڑھا۔ پھر سورہ قیامت کے یعنی ایک سورت ہی اسی پر ہے، اس میں صرف اور صرف قیامت اور موت اور وحی کے بارے میں ہم نے پڑھا، یعنی اس میں بھی سورہ دہر میں، سورۃ مرسلات میں، سورۃ عما یتساءلون میں، سورۃ نبا جو ہے، اور اب سورۃ نازعات میں بھی ہم قیامت کے ہی بارے میں پڑھیں گے۔ یہ جو آگے صورتیں آ رہی ہیں، اس کے آگے سورۃ جو اذا شمس کورت، پھر سورۃ السماء انفطرت، ٹھیک ہے، ان میں بھی ہم قیامت کے بارے میں ہی پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا بڑا زبردست نقشہ یہاں کھینچا تاکہ انسان اس کو گہرائی میں جا کر پڑھے، ٹھیک ہے، اور برے کاموں سے بچے۔ بڑا یہ جو قیامت کا منظر ہے، یہ آپ یقین کریں، یہ جو عربی میں بھی لکھے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی ہیں، اس کو پڑھتے ہی ڈر لگتا ہے۔ ترجمہ تو ہم بعد میں پڑھتے ہیں نا، بندے کو پڑھتے ہی پتہ چل جاتا ہے ایسے کہ یہ کوئی یعنی کہ ڈرانے والے لفظ ہیں، یہ خوشخبری سنانے والے لفظ اور طرح کے ہیں، اور یہ لفظ ڈرانے والے ہیں، ڈرانے والے۔ وہ تو پھر ترجمہ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نا۔ آیت بھی چھوٹی چھوٹی ہیں، اور یقین کریں پھر وہی بات کے الفاظ نہیں ہیں ان قیامت کا منظر بیان کرنے کے لیے جب یہ ہم پڑھ لیں۔ آئیے سورۃ نازعات میں پڑھتے ہیں۔ اس میں ٹوٹل ذکر ہی یعنی پہلے قیامت کا ذکر ہم پڑھیں گے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر ہے، لیکن پھر اس کے بعد قیامت کا ہی ذکر پڑھیں گے۔ سورۃ نازعات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، ٹھیک ہے۔ یقولون ان المردودون فی الحافرہ اذا کنا عظیما اذا کنا عظیما نخیرا قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ فانما ہی زاجرۃ واحدہ فاذا ہم بالساہرہ۔ ان فرشتوں کی قسم جو بدن میں گھس کر جان کو کھینچ لائیں گے، ان فرشتوں کی قسم جو بآسانی جان نکالتے ہیں، ان فرشتوں کی قسم جو ہوا میں یعنی جو ہوا میں اڑتے ہیں، پھر احکام الہی کی تکمیل میں سبقت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اللہ کے حکم کو سر انجام دینے کی تدبیر کرتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، قیامت کا دن آ کر رہے گا، یہ وہ دن ہے جس میں زلزلہ آئے گا۔ یوم ترجف الراجفہ، ٹھیک ہے، جس میں زلزلہ آئے گا، پھر زلزلے کے بعد ایک اور زلزلہ آئے گا، تتبعها الرادفہ، اس دن لوگوں کے دل دھڑک رہے ہوں گے۔ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی۔ کافر کہتے ہیں کہ کیا پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے؟ کیا جب ہماری ہڈیاں وسیدہ ہو جائیں گی تو زندہ کیے جائیں گے؟
قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ ہے اے رسول، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو یہ لوٹنا بڑا نقصان دہ ہوگا، اے رسول ان کا دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، وہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی۔ اس کے واقعہ ہوتے ہی یہ لوگ فوراً میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا شروع میں ہی کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ ایک بار پھر کھینچا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مختلف فرشتوں، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو بدن میں گھس کر روح کو کھینچ لاتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی بھی قسم اللہ نے کھائی ہے جو آسانی سے جان نکالتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے جو آسمان میں ہوا میں اڑتے ہیں اور احکام الہی میں سبقت کرتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر اللہ کے حکم کو سر انجام دینے کی تدبیریں کرتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، یہ وہ دن ہوگا جس میں زمین میں زلزلہ آئے گا۔ کھینچا نا یہاں قیامت کا نقشہ۔ حل اتاک حدیث موسیٰ اذ نادہ ربہ بالودود المقدس طوی اذهب الی فرعون انہ طغی فقل هل لک الی ان تزکی واہدک الی ربک فتخشی۔ اور اے رسول کیا ہوا، کیا اب موسیٰ کا قصہ آپ کو نہیں پہنچایا گیا جب ان کے رب نے ان کو ایک مقدس وادی یعنی طویٰ میں پکارا اور کہا ہے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑا ہی سر اٹھا رکھا ہے، اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے، کفر کی گندگی سے پاک ہو جا، اور کیا میں نے تجھے تیرے رب کی طرف جانے والا راستہ بتاؤں، ہو سکتا ہے تو پھر اپنے بندے سے ڈرنے لگے۔ دوبارہ پڑھو، دوبارہ آیت نمبر 15 سے۔ اور اے رسول کیا موسیٰ کا قصہ آپ کو نہیں پہنچا جب ان کے رب نے ان کو ایک مقدس وادی یعنی طویٰ میں پکارا اور کہا اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑا ہی سر اٹھا رکھا ہے، بڑا سرکش ہے، اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے، اور کیا میں تجھے تیرے رب کی طرف جانے والا راستہ بتاؤں، تو پھر اپنے رب سے ڈرو۔ پھر انہوں نے کہا اس کو اپنی نبوت کی ایک بڑی نشانی دکھائی، لیکن پھر اس نے ان کو جھٹلایا اور کہا نہیں مانا اور پیٹھ پھیر کر چل دیا۔ پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو آواز دی، پھر ان سے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ پھر اللہ نے اس کو آخرت اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، تو جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت کا سامان ہے۔ یعنی کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے، ان کو اپنی قوت پر بڑا ناز تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عبرت کے لیے فرعون کا قصہ سنایا جو ہم پیچھے بارہا دفعہ پڑھ آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، انتم اشد خلق ام السماء بنانا رفع سمکها فسواها واغطش لیلها واخرج سحاها والارض بعد ذلك دحا اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لکم وللانعام واذا جاءت الطامة الکبری یوم یتذکر الانسان ما سعی۔ اللہ کہتے ہیں اور اے کافرو بتاؤ کیا تمہارا دوبارہ پیدا کرنا یا مشکل ہے یا آسمان کا بنانا؟ اللہ نے تو آسمان کو بھی بنایا، اس کی چھت کو بلند کیا، پھر اسے ہموار کیا، اس کی رات کو تاریخ بنایا اور اس کی صبح کو پھر نکالا، اس کے بعد زمین کو بچھونا بنایا، پھر زمین سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو اس میں گاڑا، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپاؤں کے لیے کیا، جانوروں کے لیے۔ پھر جب وہ بڑی آفت آئے گی اس دن انسان اپنے اعمال یعنی انسان کو اپنے اعمال یاد آئیں گے، اس دن دوزخ میں اس کا ٹھکانہ ہوگا، یعنی دوزخ ہر دیکھنے والے کے سامنے لائی جائے گی، جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا
اور اپنے نفس کو نجائز خواہشات سے باز رکھا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اے رسول، کافر آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی؟ اس کا وقت بتانے کے سلسلے میں آپ کس خیال میں ہیں؟ اس کا علم تو آپ کے رب پر ہی، رب کے پاس ہے۔ آپ کی ذمہ داری تو بس اتنی ہے کہ آپ اس شخص کو ڈرائیں جو قیامت سے ڈرتا ہے۔ جب یہ لوگ یعنی اس قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ وہ دنیا میں بس ایک شام رہے یا ایک صبح۔ یعنی قیامت کا یہاں بیان چل رہا ہے، تو درمیان میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کی عبرت کے لیے فرعون کا واقعہ سنایا۔ پھر اس قصے کو ختم ہو جانے کے بعد پھر اللہ نے قیامت کا ذکر جاری رکھا، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ اس میں ہم حتی الوسیع قیامت کا پڑھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کا واقعہ سنایا، پھر بعد میں قیامت کا پھر واقعہ بتایا۔ قیامت کے دن دنیا کی زندگی کی حقیقت جو ہے وہ کھل جائے گی۔ اس دن انسان افسوس کرے گا کہ تھوڑی سی زندگی کے لیے ہم نے اپنی آخرت خراب کر دی۔ زندگی، دنیا کی زندگی بڑی قلیل، تھوڑی زندگی ہے نا، تو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح نہ دیجیے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب کتاب دینے سے، یعنی اللہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے حساب کتاب دیں گے، تو مثلا میں سوچتی ہوں کہ جب اللہ بلائے گا حساب کے لیے تو ہم کیا لے کے جائیں گے، کیا کہیں گے اس سے، کیا بات کریں گے؟ اسی لیے ہمیں دنیا میں رہ کر اپنے نفس کی خواہشات کو شریعت الہی کا تابع رکھنا، احکامات الہی جو ہیں احکامات الہی، اس کے خلاف کوئی کام نہ کرنا۔ یہ دنیا کی زندگی بہت قلیل ہے، اس کی خاطر آخرت کی زندگی برباد مت کریں، ٹھیک ہے؟ میں نے تو بڑی وضاحت سے سمجھا دیا آپ کو، جو میں نے پڑھا، جو میرے فہم کے مطابق تھا، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس کے بعد بھی آپ کو کوئی بات پوچھنی ہے، کوئی بات آپ کے دل میں کھٹک رہی ہے، تو وہ آپ اس کا خود گہرائی کے ساتھ جا کر مطالعہ کیجئے اور پھر پوچھ بھی لیجئے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ، استغفر اللہ۔